جب ہم کرولش اورہان کی کہانی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیریز عثمان غازی کے بعد کے دور یعنی ان کے بیٹے اورہان بے کے عروج کے گرد گھومتی ہے۔ عثمان غازی جو کہ اس سیریز میں اپنی حکمت، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سب کے دلوں میں بستے ہیں، اب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہیں بیماری اور زہر کے اثرات نے کمزور کر دیا ہے۔ اس وقت تک عثمان کے وفادار ساتھی جیسے کہ وفادار ایلپس اور مشیر ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ عثمان کی حفاظت کریں، ان کی رائے پر عمل کریں اور آنے والے خطرات سے بچائیں۔ ترگت بے جو کہ عثمان غازی کے زمانے کے معروف ایلپ تھے، تاریخی طور پر ایک بہادر اور وفادار جنگجو کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن جب کہانی اورہان کے دور پر مرکوز ہوتی ہے تو ترگت بے کو سیزن 1 میں کم یا نظر نہ آنے کی وجہ صرف وقت کی ترتیب اور پلاٹ کی ضرورت ہے۔ چونکہ سیریز نے نئے کرداروں اور نئے دشمنوں کی ترقی پر توجہ دی، ترگت بے کو اس وقت مرکزی کردار کے طور پر شامل کرنا کہانی کے تسلسل کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ یہ ایک تخلیقی فیصلہ تھا تاکہ ناظرین نئے کرداروں، نئے دشمنوں اور اورہان کے کردار پر زیادہ توجہ دیں۔ اسی دوران عثمان کے وفادار ساتھی ہر موقع پر ان کے ساتھ موجود ہیں، چاہے وہ حکمت میں مدد ہو، فوجی مشورے ہوں یا مستقبل کے منصوبے۔ ان کے ذریعے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بے کے گرد وفاداری اور اتحاد کی ایک مضبوط فضا ہے۔ اورہان جو کہ عثمان کا بیٹا اور نئی نسل کا مرکز ہے، انہی ساتھیوں کے ذریعے تربیت پاتا ہے اور مستقبل میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس دوران ترگت بے کے غیر موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غائب ہیں، بلکہ یہ وقت اور کہانی کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا کہ وہ مرکزی مناظر میں دکھائی دیں۔ مداحوں اور فورمز پر یہ بات بھی زیر بحث رہی ہے کہ ترگت بے کے نہ دکھائے جانے کی وجہ شاید ریٹنگ اور ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھنا بھی ہو۔ بعض تبصرے میں کہا گیا کہ ان کے داخلے کے لیے بعد میں مناسب موقع رکھا گیا ہے تاکہ ناظرین کے لیے کہانی دلچسپ اور سنسنی خیز رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اورہان بے عثمان بے کا بیٹا اور نئے دشمن جیسے فلیویس، تیمور، ٹاش اور ساروز پہلی بار سامنے آتے ہیں تاکہ کہانی میں تناؤ اور نیا رخ پیدا ہو۔ اسی طرح عثمان بے کی بیماری اور وفادار ساتھیوں کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی ان کے گرد وفادار حلقہ ہے جو ہر خطرے اور مشکل میں ان کے ساتھ ہے۔ اورہان جو کہ مستقبل کا حکمران بننے جا رہا ہے، انہی ساتھیوں سے سیکھتا ہے، ان کے مشورے لیتا ہے اور اپنی حکمت اور بہادری کو بڑھاتا ہے۔ ترگت بے کے غیر موجود ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کہانی کو نئے کرداروں اور نئے خطرات کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ناظرین کے لیے ہر لمحہ دلچسپ اور سنسنی خیز رہے۔ لہٰذا اگر ہم مکمل تصویر دیکھیں تو ترگت بے کے سیزن 1 میں نہ ہونے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو کہانی اورہان کے دور پر مرکوز ہے، دوسرا تاریخی اور تخلیقی آزادی کے تحت کہانی میں وقت کے حساب سے کردار کو شامل کیا گیا ہے، اور تیسرا ناظرین کی دلچسپی اور کہانی کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ ترگت بے کا کردار مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آنے والے اقساط میں وہ مرکزی کرداروں میں شامل ہوں گے اور ان کی موجودگی کہانی میں مزید گہرائی اور دلچسپی لے آئے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ عثمان بے، ان کے وفادار ساتھی اور اورہان بے کے گرد موجود نئے دشمن اور نئے چیلنجز سب مل کر ایک ایسا منظرنامہ تخلیق کرتے ہیں جس میں ترگت بے کی بعد میں شمولیت ایک دلچسپ اور سنسنی خیز لمحہ بنے گی۔ اس طرح ناظرین کو نئے کرداروں کی تربیت، وفاداری کے رشتے اور تاریخی واقعات کے دلچسپ امتزاج کا بھرپور تجربہ حاصل ہوگا، اور ترگت بے کی غیر موجودگی اس کہانی کی روانی اور دلچسپی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔